کیا کر رہے ہو فرحات؟ چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی بے دم ہو چکی تھی۔ امید ہے اب تم عمر کے فرق کو بھول جاؤ گی اور میری محبت کو، میرے جذبات کو بے وقوفی کا نام نہیں دو گی، ورنہ اگلی دفعہ میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اسے ہر طرف سے قید کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ فرحات، فیروز کے علاوہ تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں پکڑے وہ خود سے 3 سال بڑی عام سی کزن کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ہر حد پار کر چکا تھا۔ لڑکی تو بہت فٹ تھی، شکل سے لے کر فگر تک، مگر بہت تیز تیز بولتی ہے، وہ عام سے انداز میں کہتا سینڈوچ کا لقمہ لینے لگا جو فروا نے بنائے تھے۔ فروا اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ تو اب؟ فروا نے چائے کا لقمہ لیتے فرحات کی طرف دیکھا۔ اب کیا؟ دوستی رہے گی بس، وہ کاندھے اچکا کر بولا۔ فروا نے تعصب سے سر جھٹکا، جیسے کہہ رہی ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم تو اچھی طرح جانتی ہو فروا میری پسند کیسی ہے۔ ہاں ہاں، فروا نے جسے ناک پر سے مکھی ہٹائی ہو۔ دیکھو، پرفیکٹ ہونی چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو جیسے کہ تم میں ٹھہراؤ ہے، اچھی جنرل نالج ہونی چاہیے، اچھی چوائس ہونی چاہیے۔ تو پھر تم ایسا کرو، اپنے لیے لڑکی آرڈر پر بنوا لو۔ فروا ہنسی۔ فرحاد نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے ہنسنے پر خفا ہوا ہو۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ لو بھلا، میں کیوں تمہارا مذاق اڑاؤں گی؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہارے بولنے کے انداز سے ایسا لگا جیسے تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ دیکھو، میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، اس لیے اس طرح مجھے گھورو مت۔ واہ واہ واہ، پھر یاد آ گیا تمہیں عمر کا فرق جو کہ صرف 3 سال کا ہے۔ پھر بھی 3 سال بڑی ہوں تم سے، آپ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم آپ ہی کے لیے کہہ لیا کرو۔ نہ میں تمہیں آپ ہی کہوں گا اور نہ آپ ہی۔ دوست ہو، دوست بن کر رہو، اماں نہ بنا کرو میری۔ اسی پل فروا نے اس کے کندھے پر زوردار مکہ جڑا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ لڑکی ہو اس لیے تمہیں میں جواب نہیں دیتا اس مار گٹائی کا۔ سب چھوڑو، تم اپنی پڑھائی کا بتاؤ، رزلٹ کا کیا بنا؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کہ میں اب بھی 11ویں یا 12ویں جماعت میں ہوں۔ بس ٹھیک ہی آیا رزلٹ، اور کیا؟ کہیں سے نہیں لگتا کہ تم فیروز آفندی کے بیٹے ہو۔ اتنا بڑا بزنس ہے، تمہیں ہی سنبھالنا ہے، لیکن تم میں تو کہیں سے بھی وہ گٹس نہیں ہے جو ان میں ہے۔ ہاں، اب تم بھی شروع ہو جاؤ، بن جاؤ میری ماں۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے بولنے کے انداز پر فروا بے اختیار ہنسی۔ اس کی ہنسی خوبصورت تھی۔ وہ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہا، سوچ رہا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ اور کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیا ہی سوچوں گا؟ ادھر تمہارے ساتھ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے اور اپنی پریشانیاں بانٹنے آ جاتا ہوں، اور تم بھی لیکچر دینے لگ جاتی ہو۔ میرے پیارے فرحات، جب انسان ایک اچھے دوست کے پاس اپنی پریشانیاں بانٹنے جاتا ہے تو اس اچھے دوست کا فرض ہے کہ وہ ان پریشانیوں کے حل بھی پیش کرے۔ وہ بولی تو فرحات چپ رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری باتوں پر عمل کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک آئی برو چکا کر سر ہلانے لگی۔ گڈ بوائے۔ فرحات سر جھٹک کر ہنس دیا۔ وہ اس کی ماموں ذات تھی، اس عمر میں 3 سال بڑی، لیکن پورے خاندان میں اس کی کسی اور سے دوستی نہ تھی سوائے فروا کے۔ فروا نے اسے میٹرک اور انٹر کے دوران مختلف مضامین میں بھی مدد کی۔ وہ پڑھائی میں کچھ کمزور تھا یا پھر دھیان ہی نہیں دیتا تھا تو فروا ہی تھی جو اچھے نتائج لانے پر مجبور کر دیا کرتی تھی اور کامیاب بھی ٹھہرتی۔ ان کے مزاج میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو ایک جیسی ہو، لیکن دوستی پھر بھی مثالی تھی۔ فروا پڑھائی میں بہت تیز اور ذہین تھی، جبکہ وہ پڑھائی کا شوقین ہی نہ تھا۔ وہ ہلا گلا کرنے والا، باہر گھومنے پھرنے والا، پارٹیز کرنے والا لڑکا تھا جس کی درجنوں لڑکیوں سے دوستی تھی۔ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، عیش و عشرت میں پلا بڑا، جبکہ فروا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی، ایک سیدھی سادھی، ایک گھریلو سی لڑکی تھی جو یونیورسٹی کے بعد فوراً گھر آتی اور اس کے بعد بمشکل ہی کسی کام سے باہر نکلتی۔ فرحات ہر ہفتے ہی اس سے ملنے چلا تھا اور فرمائش کر کے مختلف چیزیں بنواتا۔ وہ بیٹھ کے ڈھیروں باتیں کرتے، مسئلوں پر بات اور مشاورت چلتی۔ فرحاد ایک خوبرو نوجوان تھا، جبکہ فروا سانولی رنگت اور واجبی نقوش کی لڑکی تھی، لیکن بلا کی ذہین، سگڑ اور نیک۔ وہ دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے جب فرحاد کا خون، اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا تو اپنی ماں کا نام دیکھ کر گہری سانس لی۔ ایکسکیوز می، وہ کہہ کر اٹھا اور لان میں آگے کی طرف آیا۔ جی موم، کہاں ہو؟
انداز تیز تھا۔ ماموں کے گھر؟ اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ پھر کیا کام پڑ گیا آج؟ ایسے ہی بس فروا سے ملنا آیا تھا، وہ بولا تو دوسری طرف گہرا ہنکار ابھرنے کی آواز آئی۔ گھر آؤ پھر بات کرتے ہیں، دوسری طرف سے کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ فروا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دوسری جانب کیا گفتگو ہوئی، کیونکہ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے پھپھو کا خود سے بدلا رویہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ اب اس کی اور فرحاد کی دوستی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ فروا، ایک کپ چائے اور ملے گی کیا؟ نہیں، میں تھک گئی ہوں، صبح سے بہت کام کیے اور شام سے تمہاری خاطرداری کر کے اب بس۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی تو وہ اتنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ مامی سے کہہ دیتا ہوں، جا کر کہہ دو، پھر وہ مجھے آواز دے کر کہیں گی کہ تم نواب صاحب کو چائے بنا دو۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ اچھا بابا، نہیں کہہ رہا، خود ہی بنا لوں گا، دیکھنا ایسی اچھی چائے بناؤں گا کہ ہاتھ چاٹتی رہ جاؤ گی۔ او، یہ کیسی بات ہوئی؟ ہاتھ کیوں، کب چاٹتی رہ جاؤ گی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، دوسری طرف وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو چکی تھی۔ اس کی ہنسی میں کھنکتا ساز فضا میں جلترنگ بجا رہا تھا۔ اتنا مت ہنسو بھائی۔ اس کی ہنسی نہ رکتے دیکھ خود بھی ہنس پڑا۔ تمہاری باتیں ہی ایسی ہیں، پاگل۔ اب جاؤ گی بھی یا بستر ادھر ہی لگوانا ہے؟ تم تو بھگا رہی ہو، جاؤ اب نہیں آتا میں۔ وہ جیسے خفا ہوا تھا۔ ایسے تو نہ بولو، تم آتے ہو تو گھر میں رونق لگتی ہے، لیکن اب اتنی دور گھر لے لیا ہے، رات میں نکلتے ہو تو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے۔ آج کل کے حالات بھی تو ٹھیک نہیں۔ کیا فری، تم نے تو مجھے بچہ ہی سمجھ لیا ہے، اب 23 سال کا ہو چکا ہوں میں۔ وہ ہنستے ہوئے جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر اس کا خود کی فکر کرنا اسے پسند بھی تھا۔ چلو پھر میں نکلتا ہوں، خیال سے جاؤ اور پھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر آئی تو اس کی ماں سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوال کے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ ماں کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی آیا تھا امی؟ ایسے ہی کہ کوئی کیوں آئے گا ہر ہفتے؟ وہ بڑبڑائیں، جیسے 7 سالوں سے آ رہا ہے۔ اس نے تحمل سے جواب دیا، پتہ نہیں لوگوں کو مرد اور عورت کا صرف ایک ہی رشتہ کیوں نظر آتا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کی سوچوں پر پہرا نہیں ڈال سکتی تھی۔ آئے روز منہ اٹھائے تم وہاں پہنچ جاتے ہو۔ پہلے بھی تو جاتا تھا، وہ آہستگی سے بولا۔ پہلے پڑھائی کرتے تھے اور اب جانے کون سا سبق پڑھنے جاتے ہو جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو۔ وہ آخری جملہ قدرے منفی انداز میں بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے موم، وہ میری اچھی دوست ہے بس۔ تو میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تمہاری دوست نہیں ہے؟ دوست کے تبھی تو آئے دن جاتے ہو۔ خیر، میں کہہ رہی تھی تمہارے لیے میں نے صبرینہ کا ہاتھ مانگنے جانا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ صبرینہ؟ فضیلہ خالہ کی بیٹی؟ وہ یکدم چونکا۔ ہاں، فضیلہ خالہ کی بیٹی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اچھی خاصی ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی، تمہارے جوڑ کی ہے۔ ہاں اچھی ہے، مگر میں نے سوچا نہیں تھا اس کے بارے میں، اور ابھی میں پڑھ رہا ہوں، وہ بولا۔ تو کون سا میں نکاح کروا رہی ہوں، بس منگنی ہوگی، شادی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ وہ جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھی تھی۔ اچھا، میں سوچ کر بتاؤں گا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ ان کا من چلا بیٹا بدل سا گیا تھا، جانے کیسے، مگر کچھ تھا جو انہیں فروا اور فرحاد کو لے کر کھٹکتا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ انہیں اپنے بھائی کی بیٹی سے کوئی قدغن تھی، مگر وہ روایتی ماں تھیں جنہیں اپنے بیٹے کے لیے ہر ماں کی طرح حور سی دلہن چاہیے تھی، اور فروا ایک واجبی صورت کی لڑکی تھی جسے بطور بہو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹا اور فون نکال کر میسج لکھنے لگا۔ ماں میرے لیے صبرینہ کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ اس نے ٹائپ کیا اور پھر فوراً ہی میسج بھیج دیا۔ کچھ دیر گزری ہی تھی جب جواب آیا، ہماری صبرینہ؟ مبارک ہو بھائی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ قطار سے 3 میسج موصول ہوئے۔ وہ گہری سانس لیتے فون ایک طرف رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھوں میں گہری سوچ اترنے لگی۔ عجیب سی کیفیت میں ڈوبتا دل اسے بے چین کر رہا تھا۔ اگلے دن اس کی دونوں بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی صبرینہ کا موضوع چھیڑ دیا۔ یہ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کوئی اور پسند ہے تو بتا دو، اس کی بڑی سے چھوٹی بہن فضا نے کہا۔ ہوتی تو بتا دیتا۔ تو پھر خوش کیوں نہیں لگ رہے؟ کیا صبرینہ کو نہیں دیکھا تم نے؟ بڑی بہن فاطمہ نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ بھائی اب کیا بھنگڑا ڈالوں؟ دیکھ رکھا ہے، کافی ٹائم ہوا ہے، لیکن شکل یاد ہے مجھے اس کی۔ کافی رشتے آ رہے ہیں اس کی آج کل، اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا کہ پہلے ہی تمہاری بات چلا دیں، کہیں بعد میں پچھتانا ہی نہ پڑ جائے۔
پچھتانے کی کیا بات ہے؟ دنیا میں لڑکیاں کم پڑ گئی ہیں کیا؟ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے سبرینا، یہ تو سب ہی جانتے ہیں، اور رشتہ خاندان میں ہی کرنا ہے تو پھر سب سے اعلیٰ کیوں نہ لائیں ہم؟ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فرحات خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ تصویر بھی دیکھ لو۔ فضا نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فون تھام کر اس کی تصویر دیکھی۔ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ وہ حسن پرست تو تھا ہی، ستائشی انداز میں اپنی بہنوں کو دیکھتا فون واپس اپنی بہن کو پکڑایا۔ کیسی لگی تمہیں؟ بہت خوبصورت ہے۔ تو بس پھر ہماری ہی بھابھی بنے گی۔ چاہو تو بات بھی کر لو، نمبر وغیرہ لے لینا فضا سے، تھوڑی سی پہلے جان پہچان ہو جائے گی، اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ لو گے۔ ٹھیک ہے فضا، تم فرحات کو سبرینا کا نمبر سینڈ کر دینا۔ ہمارے فضا سے کہا تو سر ہلانے لگی۔ فرحات کچھ کہے بغیر اپنی بہنوں کو دیکھتا رہا۔ وہ احساس جو کسی کو اپنی شادی یا منگنی پر ہونا چاہیے، وہ احساس ندارت تھا۔ یہ سب کے یہی احساسات ہوتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم وہاں سے اٹھ گیا۔ بات پکی ہوئی تو کچھ دن بعد فرحات کے گھر دعوت رکھی گئی، جس میں سارے خاندان والے شریک تھے۔ فروا بھی وہاں آئی ہوئی تھی۔ سبرینا خوبصورت گلابی رنگ کے لباس میں کسی خوبصورت پری کی مانند لگ رہی تھی۔ سب نے بہت تعریف کی، مگر وہ فرحات کی طرف سے کسی جملے کی منتظر ہی رہی۔ اس کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہلکی پھلکی بات چیت کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ فروا سبز رنگ کے جوڑے میں اپنے سیاہ لمبے بالوں کو کیچڑ لگا کر چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ عموماً اپنی تیاری پر اتنی توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی کسی کو خود پر توجہ دیتے یا دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہلکی سی لپسٹک لگانے ہی وہ تیاری کر لیا کرتی تھی۔ فروا، اپنے ہاتھ کی چائے تو پلا دو، فضا نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ انداز کچھ عجیب تھا، یہ فروا کو لگا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ اسے محسوس ہوا کہ سب ہی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سب پئیں گے؟ گھر تو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے۔ کیا ہوا، نہیں بنا سکتی؟ فضا نے پوچھا۔ میں نے کبھی اتنے سارے لوگوں کے لیے چائے نہیں بنائی فضا پی، تو مجھے اندازہ نہیں کتنی چینی کتنی پتی ڈلے گی۔ آپ کے لیے بنا دیتی ہوں، باقی خانسامہ بنا دے گا۔ عموماً تو یہاں وہیں بناتے ہیں نا؟ کچھ دور کھڑا فرحاد اس کے اعتماد اور نڈر پن پر پرسکون میں آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر رہنے دو، خانسامہ ہی بنا دے گا سب کی۔ ویسے ہی کہہ رہی تھی، فرحاد بڑی تعریف کرتا ہے تمہارے ہاتھ کی چائے کی، وہ بولی تو انداز جتانے والا تھا۔ سبرینا نے اس پل گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ دل ہی دل میں اس کا موازنہ خود سے کیا۔ کچھ بھی خاص نہیں تھا اس میں، پھر کیوں فرحاد کی اس سے اتنی گہری دوستی تھی؟ وہ کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ فرحاد کا دل چاہا اس کے پاس جا کر تھوڑی گپ شپ لگائے، مگر موقع کی مناسبت سے خود کو بمشکل ہی روکے رکھا۔ نگاہیں بار بار اس طرف اٹھ جاتی، اور یہ لاشعوری احساس سے وہ بالکل بے خبر تھا۔ کل تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو تیار رہنا، اس کی ماں نفیسہ نے اسے باور کروایا۔ گاڑی چلاتے اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کچھ سخت ہوئے۔ جب سے باپ کی وفات ہوئی تھی، ماں نے رشتے والیوں کو آئے روز کسی نہ کسی کو بلوانے کا سندیسہ دے رکھا تھا، مگر جو آتا دوبارہ کوئی جواب نہ دیتا یا پھر بہانہ بنا کر انکار کر دیتا۔ پھر نفیسہ اس پر چیختی، اتنی بری نہیں ہے شکل جتنی تم نے بنا کر رکھی ہے، نہ کوئی تیاری نہ کوئی ڈھنگ کا لباس، آج کل کی لڑکیوں کی طرح بننا سنورنا سیکھو، اب تو کیسے کیسے لوگ خود کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اماں، کوئی مجھے میری اصلیت کے ساتھ قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کچھ دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے اپنی صورت لتاڑ گھس کر بدل تو دوں گی، پیسہ لگا کر سفیدی کے انجیکشن بھی لگوا لوں گی، لیکن اصل رہتا ہے۔ کسی بیماری میں کسی پریشانی میں اپنا خیال نہ رکھ پائی تو وہی پیدائشی رنگ و روپ واپس آئے گا، پھر کیا منہ چھپاتی پھروں گی؟ مجھے میرے ظاہر پر کوئی شرمندگی نہیں ہے امی، مجھے جس نے اپنانا ہے ایسے ہی اپنا لے گا، ورنہ میں خود اپنا سکتی ہوں خود کو، کسی کی ضرورت نہیں۔ تم یہ دقیانوسی باتیں لیے میرے سر پر بیٹھی رہو گی کیا ساری عمر؟ کبھی غصے میں ہوتی تو پھٹ پڑتی تھی، کہیں گی تو چلی جاؤں گی، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، لیکن یہ ظاہری حالت و کیفیت کچھ اور تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ماں کا رویہ اسے اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ ماں بیچاری کیا کرتی، ساری عمر انہی لوگوں کی باتیں سنتے دیکھتی آئی تھی۔ بیٹی بڑی سانولی ہے تمہاری نفیسہ، کچھ دھیان دو، رنگت پکی نہ ہو جائے۔ گورے ہونے کے نسخے تو آئے روز کوئی نہ کوئی ماں کو بتاتا رہتا، اور ماں بھی ایک عمر تک زبردستی اسے ٹوٹکوں پر ٹکائے رکھتی تھی۔ رنگت بھی کچھ صاف ہوتی، مگر پھر وہ اور اس کی ازلی عادت،
خود پر خاص دھیان دینا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ پڑھائی اور پھر ذہانت کی بدولت اچھی خاصی نوکری بھی لگ چکی تھی۔ وہاں بھی وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی، اپنا کام کرتی اور واپس گھر آ جاتی۔ یہ کیا؟ مجھے تو لگا تھا فرحاد اب اپنی منگیتر کے ہاتھ کی چائے پینے ہی جایا کرے گا۔ اسے شام سے پہلے وہاں دیکھ کر نفیسہ مامی مسکراتے ہوئے بولی تو فرحاد ہنس دیا۔ تو آپ کو کیا لگا تھا منگنی ہو جانے کے بعد میں اپنی دوست کو چھوڑ دوں گا؟ اب ظاہر ہے منگنی ہو گئی ہے، اب منگیتر کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی، اور کیا پتہ وہ تمہیں یہاں آنے سے بھی روک دے۔ ایسے کیسے بھائی؟ منگیتر ہے، مجھے تو یہاں آنے سے میری ماں بھی نہیں روک سکتی۔ بڑے ہی شریر ہو تم، وہ اس کے سر پر چپت لگا کر بولی۔ کیا ضرورت ہے یہ سامان لانے کی؟ مت لایا کرو بیٹا، پڑا رہتا ہے ایسے ہی۔ وہ پھل اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بھی تو آتا ہوں، اتنی چائے پیتا ہوں، کبھی کیا کھلا دیتی ہیں تو کبھی کیا بنا دیتی ہیں، اس سب کا کیا؟ اور میں یہ تھوڑی سی چیزیں بھی نہیں لا سکتا؟ وہ خفا ہوا تھا۔ وہ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے جب فروا اندر داخل ہوتے دکھائی دی۔ وہ ابھی آفس سے لوٹ رہی تھی۔ اسے سامنے بیٹھا دیکھ لیا تو آنکھیں سکیڑ کر رہ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ بس ایسے ہی، اس نے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ نئی نئی منگنی ہوئی ہے تمہاری؟ ذرا اپنی منگیتر کو وقت دو، ناراض ہو جائے گی تم سے۔ نیا نیا رشتہ ہوا ہے تمہارا۔ کیا یار، سب کو منگنی منگنی۔ ارے وہ سو گئی ہیں، اب کے سر پہ سوار رکھو اور تم کہہ دو اگر تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو چلا جاتا ہوں بس۔ ارے بھائی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم تو فوراً ہی بچے بن جاتے ہو۔ وہ اپنی فائلیں ایک طرف رکھنے سے قبل اس کے کاندھے پر تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ وہ اس بے تکلفی کو پسند کرتا تھا۔ بچہ تو تم سمجھتی ہو۔ اچھا بھائی، تم استاد ہو میرے۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تبھی نفیسہ مامی چائے لے آئیں۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، وہ چائے پکڑتا بولا، انداز لاپرواہ سا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں ایک حسرت سی پیدا ہوئی۔ بے اختیار دل میں بیٹی کا چہرہ ابھرا، عام سے بھی عام، اور یہ شہزادوں جیسی آن بان والا لڑکا۔ وہ اپنے بھونڈے خیال پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ ڈھیلی سی کرتی پر کھلی جینس، بال جوڑے میں باندھے فرحاد اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ایسے کیسے، بس دیکھ ہی تو رہا ہوں۔ ہمیشہ یہی کیوں پوچھتی ہو؟ وہ اس کے سوال پر تنک کر بولا۔ وہ خود بھی تذبذب کا شکار ہوئی۔ کیا کہتی کہ ایسے نظر بھر کر وہ کبھی دیکھی نہیں گئی تھی، اور اس کا یوں دیکھنا عام ہو مگر اس کے لیے چنبے کی بات تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ یونیورسٹی کا؟ کیا بتاؤں، آج ایک جونیئر نے مجھے لو لیٹر بھیجا۔ وہ اس کے تاثرات پر نگاہیں ٹکائے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وہ ہنس دی تھی۔ اب تو تمہارے پاس دوستی کا آپشن بھی نہیں رہا۔ ایسا کیوں؟ سبرینا کا دل مت توڑنا، اب سدھر جاؤ۔ لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، جو ان کا بو فقط ان کا ہی رہے، جو ان کا ہو فقط ان کا ہی رہے، اور لڑکوں کا دل وہ اتنا نازک نہیں ہوتا۔ وہ ہنس دیا، سر جھٹک کر کچھ بڑبڑایا۔ کیا بڑبڑاتے ہو؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ لڑکوں کا دل نازک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بھائی، ہمارا بھی دل کمزور نازک۔ عموماً تو نہیں، وہ اختلاف کرتی بولی۔ خیر، سبرینا کی سالگرہ ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ آج اسے کہیں لے جاتے۔ اف! وہ ایک دم سر پکڑ کر رہ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا مطلب کیا ہوا؟ اس نے 3 دن پہلے مجھے کہا تھا کہ اس کی سالگرہ ہے، گفٹ اور سرپرائز تیار رکھوں، اور میں بھول گیا، میں نے تو سالگرہ بھی وش نہیں کی۔ وہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ گزرے 7 سالوں میں اس کی سالگرہ کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بھول بھی جاتا ہے۔ اسے تو لگتا تھا وہ سب کچھ یاد رکھتا تھا، اس کی کہی ہوئی بات، کوئی سرسری سی خواہش جس کا ذکر وہ باتوں ہی باتوں میں کر دیتی تھی، اور وہ کچھ دن بعد اس شے کے ساتھ حاضر ہو جاتا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ ایک عجیب احساس دل میں اترا جسے اس نے فوراً ہی جھٹک دیا۔ اب میں نے یاد دلا دیا ہے تو جا کر کوئی تحفہ لو، اس کے گھر جاؤ۔ یار کیا کروں، تم کیوں نہیں کچھ بتاتی؟ کیا لوں؟ مجھے اس کی پسند کا کوئی آئیڈیا نہیں، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ اب یہ نئی مصیبت، دل ہی دل میں سوچتا وہ واقعتاً زچ تھا۔ چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں، کوئی لیڈیز پرفیوم، کوئی بوکے گلابوں کا، کیک لو، کوئی جولری، ایسا کچھ کرو۔ تم ساتھ چلو نا۔ نہیں، میں آفس سے تھک کر آئی ہوں فرحاد، جاؤ خود، اور اسے ڈنر پر بھی لے جانا۔ ڈنر پر بھی؟ خوش ہو جائے گی، وہ کہہ رہی تھی، اور فرحاد کا دل عجیب کیفیت میں گھرا تھا، مگر وہ وہاں سے چلا آیا۔ مال جا کر جو ہاتھ لگا خریدا، راستے سے پھول اور کیک لیا اور اپنی خالہ کے گھر چلا آیا۔
سبرینا اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خوشی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ سبھی اس کی آمد پر نہال ہو رہے تھے، مگر وہ خود عجیب محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگا آپ بھول گئے۔ ایک ستائشی نگاہ اور احساس کے سوا اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ اپنی کیفیت پر وہ حیران بھی ہوا۔ مجھے یاد تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ میں تو کہہ رہی تھی کسی کام میں مصروف ہوگا۔ اداس ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا اسے باہر ڈنر پر لے جائیں۔ اب تم آ گئے ہو تو دونوں ساتھ ہی چلے جاؤ۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے اتنا ہی بولا۔ اس نے سبرینا کی آنکھوں میں خوشی پھیلتے دیکھی۔ کچھ دیر بعد وہ فرنٹ سیٹ پر سوار تھی، خوشی اور چہکتی سی اس سے باتیں کرتی۔ وہ اسے آج کے زمانے کی خواہشوں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھری لڑکی لگی۔ آپ ابھی بھی فروا سے ملتے ہیں؟ اس کے اچانک سوال پر وہ حیران ہوا اور الجھن آمیز انداز میں اسے دیکھا۔ ابھی بھی مطلب؟ میں نے دیکھا ہے آپ کی اور ان کی بڑی اچھی دوستی رہی ہے تو اس لیے پوچھا۔ رہی نہیں ہے، اب بھی ہم بہترین دوست ہیں۔ اچھا، اب تو نہیں پڑھتے نا آپ ان سے؟ نہیں، اب نہیں پڑھتا، صرف دوستی ہے۔ ہاں، بہت اچھی دوستی، وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو ابھی تک ان کا رشتہ نہیں ہوا کہیں؟ امی کہتی رہتی ہیں کہ رشتے تو آتے ہیں مگر وہ کسی کو پسند ہی نہیں آتی۔ لوگ بھی تو اس کے معیار کے نہیں ہوتے۔ اسے جانے کیوں برا لگا، انداز میں عجیب سی سختی اتری۔ وہ اس کے بدلے لہجے پر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، لیکن اب ان کی شادی کی عمر بھی تو ہو گئی ہے۔ شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ صرف 27 کی ہے ابھی۔ ہاں، لیکن خاندان میں ان سے چھوٹی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں ہی دیکھ لیں، 21 سال کی عمر میں منگنی ہو گئی ہے، اب 22-23 کی میں شادی ہو جائے گی، اور وہ تعلیم اور جاب کے چکر میں پڑھ کر عمر گزاری جا رہی ہے۔ تمہیں کیا الہام ہوا ہے 22-23 میں شادی ہو جائے گی؟ میرا فی الحال شادی کا ارادہ نہیں، منگنی موم کے کہنے پر کی ہے۔ تو کب ہے شادی کا ارادہ؟ ابھی سوچا بھی نہیں، وہ بے رخی سے کہہ رہا تھا۔ اور مجھے وہ لڑکیاں پسند نہیں جو خود پسند ہو، دوسری لڑکیوں کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے کس کو ڈی گریڈ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ڈی گریڈ نہیں کیا تو کیا کیا؟ کوئی تعلیم حاصل کر کے جاب کرتا ہے، کسی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ سب نیچا دکھانے کی باتیں تو نہیں ہیں؟ خود 12 جماعتیں پاس کر کے اچھی شکل پا کر خود کو بہت اعلیٰ سمجھنا کوئی کمال نہیں۔ اب اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کہا تو آپ کو برا لگا؟ ظاہر ہے میری دوست، وہ مجھے اچھا لگنا چاہیے۔ اس کا انداز صاف اور سیدھا تھا، ایسی خاص دوستی کہ آپ ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنی منگیتر کو باتیں سنا رہے ہیں۔ عام سی لڑکی؟ گریٹ، تمہیں کیسے پتا وہ عام ہے؟ اور منگیتر بنے 1 ہفتہ ہوا ہے تمہیں، بیوی نہیں بنی ہو جو اتنی ڈکٹیٹرشپ والی وائبس دے رہی ہو۔ یو آر ڈسریسپیکٹفل ٹورڈز می۔ صاف سیدھی بات میں ایسے ہی کرتا ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ اوکے، پھر میری ہی غلطی ہے، مجھے آپ کی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایگزیکٹلی۔ وہ سر خم دیتا ایک ریسٹوراں کے باہر گاڑی روک چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اکھڑے اکھڑے سے رہے، آخر تک زیادہ باتیں نہ ہو سکیں۔ پہلی ملاقات میں ہی ان کے بیچ ایک زبردست قسم کی بحث ہو چکی تھی، جو آگے جا کر ان کے رشتے کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ کیا ضرورت تھی بیچاری بچی سے یوں بات کرنے کی؟ منگیتر ہے وہ تمہاری۔ وہ ماں کی شکایت پر حیران رہ گیا۔ تو اس نے گھر جا کر سب کو ساری کہانی بتا دی؟ اس کا دل یکدم برا ہوا۔ اگر میں نے کچھ کہا تو اس نے بھی کہا؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ یوں سارے خاندان میں جا کر ڈھنڈورا پیٹ دینا؟ مسئلہ کیا تھا؟ صاف ظاہر تھا کہ وجہ بھی وہ جانتی تھی مگر انجان بن رہی تھی۔ بس ایک چھوٹی سی گفتگو تھی جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر۔ وہ جان چھڑانے کو وہاں سے اٹھنے لگا۔ فرحات، میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم ہو کہ بات سنے بغیر اٹھ کر جا رہے ہو؟ کون ہے جس کے کہنے پر تم اتنے بدتمیز اور خود سر بن رہے ہو؟ وہ تمہاری خوشیاں چاہتی ہی نہیں ہے، بہتر اب وہاں آنا جانا چھوڑ دو۔ وہ ماں بیٹیاں، ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ فرحات آنکھیں سکیڑے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں اپنا ایمان خراب کر رہی ہیں بے بنیاد الزام لگا کر معصوم لوگوں پر؟ وہ یکدم چڑھ کر بولا۔ الزام کیا؟ صاف ظاہر ہے۔ کیا ظاہر ہے؟ بتائیں۔ اب میں اتنا ننھا بچہ ہوں کہ کسی کے کہنے پر کچھ کروں گا؟ اور کہاں کی خود سری، کہاں کی بدتمیزی؟ یہ بدتمیزی ہے؟ کیا بدتمیزی کی میں نے؟ آپ کو بے عزت کیا؟ آج تک آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ بہت باتیں کرنا آ گئی ہیں تمہیں، اس فروا کی طرح۔ پھر تو شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو اس کا۔ آپ ہی کہتی تھی نا کہ مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ دیکھیں، صلاحیت ہے، اب صحیح غلط کی پہچان ہے، اعتماد ہے، تعلیم کے میدان میں آگے ہوں، سوچ میں وسعت آ گئی ہے، اس لیے اس کی جان تو چھوڑ دیں۔ اور اگر آج کے بعد وہ سبرینا اس طرح کی کوئی بے وقوفی کرے گی تو میری طرف سے انکار ہے۔
میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو اتنے اہم رشتے کی پرائیویسی کا خیال نہ رکھ سکے۔ کل کو اس گھر میں آ کر چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کر اپنے گھر بتا کر اس گھر کا اور ہماری زندگیوں کا سکون بھی تباہ کرے گی۔ اللہ شکل دے دیتا ہے، عقل تو خود بھی کمائی جا سکتی ہے، مگر نہیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی ماں منہ میں انگلیاں دابے بیٹھی رہی۔ فرحاد سے کہو ادھر نہ آیا کرے۔ اس کی ماں کا فون آیا تھا۔ میری تربیت پر، تمہارے کردار پر کتنے سوال اٹھا دیے، ساتھ میں تمہاری تعریفوں کے پل بھی بہت باندھے۔ ارے تمہیں تو میں خود بھی کہتی تھی، وہ آتا ہی کیوں ہے یہاں؟ فروا خالی اور خاموش نگاہوں سے ماں کو دیکھتی رہی۔ ادھر بیٹا جی جناب کرتا نہیں تھکتا، وہاں وہ ماں کے سنہرے خیالات تو دیکھو۔ وہ بڑبڑائیں، ارے میری ہی قسمت پھوٹی تھی جی، مجھ سے بدصورت بیٹی ملی اور بیٹے نوعمری میں خالے کے حقیقی سے جا ملے۔ وہ تلخی سے ہنس دی۔ تو اور کیا، تم تو خود کو کسی دیوی سے کم نہیں سمجھتی، جسے لگتا ہے کوئی شہزادہ گلفام ہی آئے گا اسے بیانے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی اٹھی۔ کتنا تلخ کر دیا تھا دنیا نے ماں کو۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بیچاری ماں کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے فرحات کا خیال آیا۔ دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی تھی۔ بے وقوف! وہ سر جھٹکتی وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ کچھ دن بعد ان کے یہاں ایک رشتہ آیا تھا۔ 40 کا ہنسا پار کرتا مرد، جس کی مائیں اور بہنیں پہلی دفعہ میں آ کر ہی اس کا منہ میٹھا کروا چکی تھیں۔ لڑکے کا اپنا قالین سازی کا کاروبار تھا۔ دکھنے میں وہ بھی عام سا تھا، گہری سانولی رنگت اور بھرا ہوا جسم۔ ابھی تک اس لیے غیر شادی شدہ تھا کیونکہ ماں نے بہنوں کی شادی کے چکر میں اسے ابھی تک کنوارا رکھا، کہیں خود شادی کر کے وہ بہنوں کی ذمہ داری سے لاپرواہ نہ ہو جائے۔ میں نے بھی اچھی خاصی سنائی تھی نفیسہ کو، کب تک بے وقی کا لحاظ کرتی، وہ تو پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ میرے بیٹے پر جانے کیا جادو کیا تھا کہ اب دیکھ لو، فرحات کی منگنی کے 2 ہفتے بعد ہی اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ فاطمہ اور فضا کو سامنے بٹھائے کہہ رہی تھی۔ اس بات سے انجان کی گیٹ پر کھڑا فرحات ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ حیرت میں گرتا وہ اندر آیا تھا۔ کس کا رشتہ طے ہو گیا؟ اور کیا باتیں سنائی تھیں آپ نے نفیسہ مامی کو؟ ارے کچھ نہیں، وہ تو بس ہم کوئی اور بات کر رہے تھے، فضا جلدی سے بولی۔ کوئی اور بات نہیں ہو رہی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ بتائیں کیا کہا ہے آپ نے نفیسہ مامی سے؟ فرحات ہر معاملے میں نہیں بولتے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ اگر سمجھتے ہو تو اور اچھی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ تم سب سمجھتے ہو، اور جب سب کچھ سمجھتے ہو تو پھر تمہیں یہ سب بولنے کا پوچھنے کا کیا حق ہے؟ کیوں حق نہیں ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں کوئی گناہ گار ہوں، میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ وہ بھڑک گیا تھا۔ کبھی آپ لوگ سبرینا کی باتوں میں آ کر مجھے ٹوکتے ہیں، کبھی آپ لوگ نفیسہ مامی کے حوالے سے مجھے ٹوکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کیا، اور آپ لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ارے بھائی، گناہ تو مجھ سے ہو گیا تھا، تمہیں اس خرافہ کے پاس پڑھنے بیچ دیا تھا۔ اسے ذرا شرمندگی نہیں ہوئی خود سے چھوٹے بھائی جیسے کزن پر ڈورے ڈالتے ہوئے؟ اسٹاپ اٹ موم، جسٹ اسٹاپ اٹ! وہ ایک دم غصے سے بلند آواز میں بولا۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، اور پلیز کبھی اس کا نام دوبارہ مت لیں ادھر۔ وہ تلملا کر کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بغیر کسی احساس اور جذبات کے سونے کی انگوٹھی کو گھور رہی تھی۔ ماں نے کسی کو نہیں بلایا تھا، وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی وہاں آئے۔ کسی نے کبھی انہیں باپ کی وفات کے بعد اہم سمجھا ہی نہیں تھا، کسی رشتے نے اہمیت اور اپنائیت دکھائی ہی نہیں تھی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، نفیسہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آمین، وہ دل ہی دل میں بولی۔ اس کے سسرال والے وہیں موجود تھے، عمران بھی وہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ موبائل فون میں مصروف دکھائی دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ تھکن کا شکار تھی، اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتی اس سے قبل ہی قدموں کی آہٹ پر پلٹی۔ سرمئی لباس میں خوبصورتی سے کیا میک اپ، ہلکی پھلکی جویلری پہنے وہ عام دنوں سے ہٹ کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فرحاد اسے دیکھ کر پل بھر کو ٹھٹک گیا۔ اچھی تو وہ ہمیشہ لگتی تھی، مگر آج بہت زیادہ اچھی لگی، لیکن دل اگلے پل ڈوب کر ابھرا۔ منگنی تھی تمہاری، مبارک ہو۔ پھیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ ظاہر ہے، کیوں نہیں ہوں گی؟ عمران ایک اچھا لڑکا ہے۔ تمہیں کیسے پتا کون سا؟ تم سالوں سے اسے جانتی ہو۔ وہ عجیب لہجے میں بولا تو وہ چپ رہ گئی۔ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ سب بہت اچانک ہوا، اتنا اچانک کہ ایک میسج تک نہیں کر سکی۔ وہ خفا لگ رہا تھا، وہ الجھن میں گھرنے لگی۔ اس کے اعتراضات پر وہ کیوں بے چین ہو رہی تھی؟
ہاں، تیاریاں چل رہی تھیں، دکھ بھی رہی ہیں تیاریاں۔ وہ ایک گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا بولا۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ یہ نگاہ عام نہیں تھی۔ ظاہر ہے فرحاد وہ میرا منگیتر ہے، کل کا لڑکا منگیتر ہے تو مجھ سے زیادہ اہم ہو گیا۔ ظاہر ہے تو کیا سبرینا نہیں ہے تمہارے لیے اہم؟ تم سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم 2 قدم آگے آیا تو وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ فرحاد نے تیزی سے اسے تھاما۔ وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی اس کے وجود سے ٹکرا گئی تھی۔ ایک شدید قسم کی ہلچل فرحاد کے وجود میں برپا ہوئی، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ میرا خیال ہے تمہیں اب جانا چاہیے فرحاد، وہ شرمندگی پر قابو پاتے نظریں پھیرے کہہ رہی تھی۔ جیسے اسے دیکھ لے گی تو جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ کیوں؟ ہم اب دوستی کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ منگنی ہو گئی ہے، عمران مل گیا ہے اس لیے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش اور لہجہ بری طرح سلگ رہا تھا۔ فرحاد اپنی حد میں رہو، یہ جو ہو رہا ہے بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ میری ماں میری وجہ سے پریشان رہتی ہے، بہتر ہوگا تم میری کیفیت کو سمجھو۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، وہ تلخی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ساری رات سڑکوں پر گاڑی بھگاتا وہ آدھی رات کو گھر پہنچا تو جسم بخار کی شدت سے دہک رہا تھا۔ پلنگ پر گرتے وہ لمحہ پوری طرح اس پر طاری ہو گیا۔ اس کا نرم و نازک وجود ایک پل کو ہی اس کے حصار میں آیا تھا، اور آگاہی کا احساس کسی تیز دھار آلے کی مانند اس کا دل چیر رہی تھی۔ یہ احساس اس کے دل میں کن بھری کی طرح چپ گیا تھا کہ وہ کسی اور کے نام ہو گئی تھی، اور اسے اپنے احساسات کو نام دینے میں اتنی دیر ہو گئی۔ دل سے اس کی دید کی پیاس کیوں نہیں جاتی تھی؟ وہ چہرہ جو سب کے لیے عام تھا اس کے لیے اتنا خاص کیوں تھا؟ وہ کیوں اس کے نقوش کو تکتا رہتا تھا؟ سماعت اس کی آواز سن کر کیوں سکون پاتی تھی؟ احساس بڑی دیر سے ہوا تھا اور وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ محبت ہے۔ رپلائی می، اس کی اسکرین پر سبرینا کا میسج ظاہر ہوا، جسے اس نے بیزاری سے دیکھتے فون ایک طرف رکھ دیا۔ پھر ایک خیال کے آتے فون اٹھایا اور فروا کو میسج لکھنے لگا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فروا، مجھے یہ احساس ہوتے دیر لگ گئی مگر ابھی وقت نہیں گزرا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے میسج لکھنے کے بعد پھر ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ یہ باتیں ایسے نہیں کر سکتا تھا، اسے اس کے پاس جانا تھا۔ وہ اٹھنے لگا، پھر گھڑی میں وقت دیکھا، آدھی رات ہو رہی تھی۔ جانے کیسے اس نے چند گھنٹے گزارے۔ صبح ہوتے ہی تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ نفیسہ کے گھر پہنچا تو وہ آفس کے لیے نکل رہی تھی۔ دونوں کی گاڑیاں آمنے سامنے تھیں۔ وہ اسے صبح صبح سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں ڈراپ کر دوں گا، میرے ساتھ چلو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ بولا تو لہجہ نرم تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی اس کے تاثرات پر ٹھہر گئی۔ دل میں خیال آیا کہ منع کر دے، لیکن کیسے؟ وہ منع نہ کر سکی، جانے کیا کہنے آیا تھا۔ اس نے سوچتے اپنی گاڑی سے قدم نکالا اور اس کی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ خاموش مگر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بولا تو وہ چونک کر عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر الجھن بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں فروا، میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ احساسات میں چاہ کر بھی کسی اور کے لیے محسوس نہیں کر سکتا۔ فروا بے یقینی سے سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، مجھے اندازہ ہے، ایک ایک چیز کا اندازہ ہے، لیکن حقیقت سے منہ موڑ کر نہ میں خود خوش رہ پاؤں گا نہ کسی کو رکھ پاؤں گا۔ میرا دل تمہارے علاوہ کسی کی سنگت میں جی نہیں سکتا۔ میں چاہ کر بھی کسی اور کے لیے اسے محبت سے نہیں پھر سکتا۔ میری احساسات صرف تمہارے لیے ہیں۔ میں تم سے بڑی ہوں، صرف 3 سال فروا۔ مجھ سے چھوٹی لگتی ہو، بہت چھوٹی لگتی ہو، اور کیا فرق پڑتا ہے فروا، میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم بھی اور میں بھی دونوں منگنی کر چکے ہیں۔ میں اپنی منگنی ختم کر رہا ہوں۔ فروا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ تم میری زندگی مشکل مت بناؤ، ایسا مت کرنا۔ میں اپنی منگنی سے خوش ہوں، اسے نہیں توڑوں گی۔ تم میری سچی محبت کو رد کرو گی؟ وہ دکھ بھرے انداز میں بولا۔ ہاں، میں پھپھو کی نظر میں بری نہیں بننا چاہتی۔ میں برا بن جاؤں گا، تمہارے کردار پر ایک آنچ بھی نہیں آئے گی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن میں اپنے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ سبرینا کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ کتنی پیاری ہے، تمہارے جوڑ کی ہے، لیکن میرا دل تم سے جڑا ہے۔ میں چاہ کر بھی کہیں اور خوشی تلاش نہیں کر سکتا۔ بس کرو فرحاد، میرا خیال ہے تم سب چیزیں سر پر سوار کر رہے ہو۔ پلیز آئندہ یہ ذکر مت کرنا۔ ہم یہ دوستی یہیں ختم کریں گے۔ دوستی ختم کر کے مجھے دور کر کے تم میرے دل سے یہ احساس نہیں مٹا سکتی۔ مجھے معاف کرنا مگر مجھے یہ قبول نہیں، کسی صورت نہیں۔ گاڑی روکو۔
آفس قریب تھا، وہ پہلے ہی اتر جانا چاہتی تھی۔ گاڑی رک گئی تو وہ لرزتے قدموں سے اتر کر بلڈنگ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ واپس گھر آیا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس کی ماں نے اسے باہر سے آتے دیکھا تو چونک گئی۔ کہاں تھے؟ کہیں گیا تھا۔ سبرینا سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہا؟ کیوں کروں بات؟ نہیں کرنی مجھے بات، میری طرف سے رشتہ ختم سمجھے۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا جو ایک بات سارے خاندان میں پھیلاتی رہتی ہے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بھڑک اٹھی۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، پاگل ہی ہو رہا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ سر کے بال نوچتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پریشانی میں گھری وہیں بیٹھی رہ گئی۔ یہ میرے بیٹے کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس دن کے بعد سے وہ کسی مرجھائے ہوئے پھول سا ہونے لگا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں سبرینا کو براہ راست انکار کیا تھا۔ گھر میں بہت ہنگامہ ہوا مگر وہ چپ رہا، کچھ نہ بولا۔ دوسری طرف جب فروا کو علم ہوا کہ اس نے منگنی توڑ دی ہے تو وہ خوف زدہ ہوئی کہ ہاں خاندان بھر میں باتیں ہوں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ خود فرحاد کی ماں بہنیں اس کی دن بدن گرتی صحت کو لے کر پریشان تھی۔ نفیسہ اس تھکے ہوئے طوفان سے آشنا تھی مگر جان کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں کوئی آفت آئے۔ وہ بدنامی اور خاندان والوں کی باتوں سے ڈرتی تھی۔ کچھ دن اور گزرے تو فروا کے سسرال والے سامان واپس لے کر آئے، جسے دیکھ وہ دونوں ماں بیٹی کا چہرہ کسی لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ ہمیں معاف کرنا بہن، ہمارا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا ہے، ہم اپنی پسند کی کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی مگر ہمارا بیٹا نہیں مان رہا۔ تو بہن پہلے ہی آپ لوگ اس کی پسند سے کرتے، ہماری بچی کو کیوں ہلکا کیا؟ بہت شرمندہ ہوں بہن، مجھے معاف کر دینا، اس کی ضد اور غصے سے مجبور ہوں۔ کل کو آپ کی بیٹی کو خوش نہ رکھا تو حساب ہم پر آئے گا۔ اس سے بہتر جو وہ چاہتا ہے وہی کریں۔ وہ کچھ نہ بولیں، شاید اسی میں ان کی اور فروا کی بھلائی تھی۔ کہنے کو وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کل کو ان کی فروا کو خوش نہ رکھا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر صبر کر کے بیٹھ گئیں۔ وہاں فرحاد دن بدن خاموش سے خاموش تر ہوتا گیا۔ اس کی ماں اس کی گرتی صحت اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی۔ ایک دن یوں ہی وہ کسی کام سے مارکیٹ گیا تو وہ وہاں سے اسے فروا نے دیکھ لیا۔ فکر مندی سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے دیکھنے سے گریزاں تھا، کہیں دل میں چھپی آگ بھڑک نہ جائے۔ تو پھر یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہیں فکر ہو رہی ہے؟ وہ نہ چاہ کر بھی اس کی طرف دیکھ گیا۔ اتنے دن بعد دشمن جاں کے چہرے پر نگاہ پڑی تو آنکھیں جیسے کسی پیاسے کی مانند گھٹا گھٹ دید کی پیاس بجھانے لگیں۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ اندر تک ہل کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں چرا لیں، کہیں ان آنکھوں میں جلتی آگ اسے بھسم نہ کر ڈالے۔ ہاں ظاہر ہے، کیوں فکر نہیں ہوگی؟ فکر ہے تو دھتکارا کیوں؟ کیوں میرا دل زخمی کیا؟ کیوں؟ وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اسے بازوں سے کھینچتے اپنی طرف کرتا تلخی سے بولا۔ فروا کی سانس تھم کر رہ گئی۔ اس کی جرأت اور حرکت دونوں نے اسے دنگ کر دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو فرحاد؟ چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی بے دم ہو چکی تھی۔ امید ہے اب تم عمر کے فرق کو بھول جاؤ گی اور میری محبت کو، میرے جذبات کو بے وقوفی کا نام نہیں دو گی، ورنہ اگلی دفعہ میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے ہر طرف سے قید کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ فرحاد، فیروز کے علاوہ تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں پکڑے وہ خود سے 3 سال بڑی عام سی کزن کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ہر حد پار کر چکا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، تماشا کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے خود کو چھڑاتے اسے دور جھٹکا۔ اس کی سانسیں اتھل پتل ہو رہی تھیں۔ تم پاگل ہو گئے ہو۔ ہاں تمہاری وجہ سے، دن رات مرتا ہوں، سسک سسک کر اپنے آپ میں تڑپتا رہتا ہوں۔ تم نے ایک دفعہ پلٹ کر نہیں پوچھا فرحاد تم زندہ بھی ہو یا میری رد کرنے کے بعد مر گئے؟ اس پل فروا کی سانس رکی۔ اس نے آگے بڑھ کر بے اختیار ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ بکواس مت کرنا آئندہ ایسی۔ وہ ایک دم ہنس دیا، سر نیچے کرتا زور سے ہنستا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تو آنکھوں میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ میرے مرنے کی بات پر تم کیوں اتنا تڑپیں؟ کیونکہ مجھے اس طرح کی فضول باتیں نہیں پسند۔ اب اس بات کو بھی اپنے سر پر مت سوار کر لینا۔ وہ اسے جھڑک کر ایک طرف بڑھنے لگی۔ وہ گہری سانس لیتا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں بڑی امید سے آئی ہوں تمہارے پاس نفیسہ، مجھے مایوس مت لوٹانا۔ ماضی میں جو ہوا میں اس پر معافی مانگتی ہوں۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں سدرا، بس جو ہوا سو ہوا، مگر میرا نہیں خیال کہ فروا اس پر مانے گی۔ اس نے فرحاد کو ہمیشہ بھائیوں کی طرح دیکھا، اس کی پریشانیوں کو سنا، مشورے دیے، اس کی بھلائی کے لیے وہ اسے یہاں آنے دیتی، اسے سمجھاتی رہتی، مگر جانے فرحاد کے دل میں کیا سمائی۔
بس نفیسہ، میں سب سمجھ گئی ہوں۔ فرحاد مجھے کئی دفعہ کہہ چکا کہ فروا نہیں مانے گی، مگر میں کہہ کر آئی ہوں میں اسے خود مناؤں گی، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی۔ میرے بیٹے کی خوشی کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ ان سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ دوسری طرف سپر مارکیٹ والا ماجرا فضا کی زبانی وہ سن چکی تھی اور خود ہی دل سے اس رشتے کو استوار کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ کہاں ہے فروا؟ بلاؤ اس کو، وہ کہہ کر خود ہی اٹھ کر اسے دیکھنے گھر میں یہاں سے وہاں پکارنے لگی۔ کچھ پل بعد فروا اندر سے آئی تو چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دیکھو بیٹا، انکار مت کرنا، میں بڑے مان سے یہاں آئی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتی اس سے قبل ہی اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز پھپھو ایسا مت کریں، وہ کہہ کر ماں کی طرف دیکھنے لگی جو آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کر رہی تھی۔ میں سوچ کر جواب دوں گی، اس نے آہستگی سے کہا اور پلٹ گئی۔ دل عجیب کشمکش میں گھرا تھا، کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ایک طرف فرحاد کی سلگتی محبت کا جوش تھا تو دوسری طرف اس کے سہمے ہوئے خوفزدہ جذبے جو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ تم ہاں کہو یا نہ کہو، میں سدرا کو ہاں کر رہی ہوں۔ رات کو اس کی ماں نے اسے اندھیا دیا، لیکن ماں، بس جو ہو رہا ہے اسے ایسے ہی ہونا تھا۔ اللہ کی حکمت سمجھو اور مزید مجھے تنگ نہ کرو فروا، میرے لیے سکون سے مرنے کا وقت چھوڑو، جیسے آپ کی مرضی، وہ اسپاٹ انداز میں کہتی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی جہاں سامنے شیشہ تھا۔ اس نے بہت غور سے خود کو دیکھا۔ خود کو بدلنے کی پہلی کوشش اب کرنی تھی، کیونکہ جس نے اسے چنا تھا اس کے اصل کے ساتھ چنا تھا۔ اب خود پر تھوڑی توجہ دینا لازمی تھا۔ 3 ماہ بعد نکاح تھا۔ نکاح کے روز جس نے اسے دیکھا دنگ ہی رہ گیا۔ خود فرحاد تک کی سانسیں تھم گئی تھی۔ اس کے سسرال والے جو اس بات پر دل ہی دل میں پریشان تھے کہ شادی کے روز مہمان دلہن کو دیکھ جمع گویا کریں گے، اس پر اترے روپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پستائی رنگ کے گاؤن میں نقص سے کیا گیا میک اپ، اس کے ہاتھوں کی نکھری رنگت، چہرے پر کھلا گلال، شاید ہی خاندان میں کسی نے آج سے قبل اس کے تیکھے نازک نقوش کو کبھی غور سے دیکھا ہو، جو آج کسی کی نظر اس پر سے ہٹ نہ رہی تھی۔ خود پر جمی لوگوں کی نظروں کا احساس کرتے دل میں ایک عجیب سی راحت اتری تھی۔ خود پر چڑھایا بے نیازی اور لاپرواہی کا خول اتار پھینکنے اور اپنی ذات پر دھیان دینے کے چند روز بعد ہی نتائج سامنے تھے۔ اس نے نہ مہنگی کریمیں استعمال کی تھی، نہ کوئی گورے پن کے انجیکشن، گھریلو چند ٹوٹکے اور ہفتہ وار فیشل سے ہی اس کی رنگت 3 مہینے میں نکھر سی گئی تھی۔ بال تو پہلے ہی ملغوروں میں تھے اور آج بیوٹیشین کے ہاتھوں کی مہارت ایسی رنگ لائی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ مبارک ہو، کہا تھا نا کہ صرف میری ہو، تمہارے کہنے سے نہیں ہوئی تمہاری، وہ اسے گھور کر بولی تو وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہنس دیا۔ قربان، شٹ اپ پلیز فرحاد، لوگ ہیں آس پاس۔ وہ اس کی والہانہ پن پر بری طرح گھبرائی۔ اس کی گھبراہٹ سے مزے لیتا وہ پھر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، باقی گھر چل کر ہو جاؤں گا۔ کیا؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرایا۔ تم پر قربان، وہ اسے گھور کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔